بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9 کلاس کی کتاب نوائے اردو کر رہے ہیں ہم نظم نمبر 4۔ تو ہم نے غزل اور سبق وغیرہ کمپلیٹ کر لیے ہیں، تو آج نظم کے حصے پر ہم چل رہے ہیں۔ تو ہماری نظم نمبر 4 ہے بول۔ تو اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں فیض احمد فیض ہیں، تو ان کا تعارف تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیے فیض احمد فیض سن 1911 میں پیدا ہوئے اور سن 1984 میں ان کا انتقال ہوا۔ فیض سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم چرچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی۔ انگریزی سے ایم اے کرنے کے بعد امرتسر کے کالج میں لیکچرر مقرر ہوئے۔ بعد میں انہوں نے فوج میں ملازمت کی، پھر انگریزی صحافت میں سرگرم رہے۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں شریک ہونے کی جرم میں کئی سال تک قید و بند کی سزا بھی بھگتنی پڑی۔ فیض کا انتقال لاہور میں ہوا۔ فیض غزل اور نظم دونوں میں ممتاز ہیں۔ انہوں نے غزل کی کلاسیکی روایت سے استفادہ کیا اور اسے انقلابی فکر سے ہم آہنگ کر کے ایک بالکل نئی کیفیت پیدا کی۔ فیض اہم ترین ترقی پسند شاعر تھے۔ انہوں نے جلا وطنی کی زندگی بھی گزاری، لیکن وہ حق و انصاف کے لیے برابر آواز اٹھاتے رہے۔ ان کی شاعری میں درد مندی، دل آویزی اور تاثیر ہے۔ مختلف زبانوں میں ان کے کلام کے ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان کے مجموعے نقش فریادی، دست صبا، زندہ نامہ، دست تہ سنگ، سر وادی سینا، شام شہر یاراں اور میرے دل میرے مسافر وغیرہ ہیں۔ ان کا کلیات نسخہ ہائے وفا کے نام سے شائع ہو گیا۔ تو یہ تھا ان کا انٹروڈکشن، تو کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم نظم کی طرف بڑھیں گے۔ تو دیکھیے نظم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے ہم اس کے جو ہے میں آپ کو 2 اشعار یعنی 4 مصرے پڑھ کر سنا کر اس کو ایکسپلین کر دوں گی، یعنی اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو دیکھیے پہلا مصرع ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کے جاں اب تک تیری ہے۔ تو سیاق و سباق کے حوالے سے ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بند کے یہ اشعار جو ہے فیض احمد فیض کی نظم بول سے لیے گئے ہیں۔ تو ان اشعار میں جو ہے شاعر فیض احمد فیض ہر اس آدمی سے جو آزادی کا متوالا ہے، حق بات کہنا چاہتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہونٹوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، یہ زباں اب تک ہماری ہے، یعنی ہم اپنی بات، سچی بات آزادی سے کہہ سکتے ہیں۔ جب تک ہمارا جسم سیدھا ہے، جسم میں جان ہے، یعنی جب تک بڑھاپا نہ آئے اس وقت تک ہر طرح کی جد و جہد میں حصہ لینا چاہیے۔ ہاتھ پیروں سے نہیں تو کم از کم زبان سے حق بات کہتے رہنا چاہیے۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اگلے اشعار، دیکھ کے آہنگ گر کی دکان میں تند ہے شعلے سرخ آہن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن۔ تو اس والے اشعار میں فیض کہہ رہے ہیں، وہ تنبیہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب عوام حق بات کہنے پر آئے تو ان کی آواز دبانے کے لیے سختی کی جاتی ہے، انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ ان کی سچی بات دوسروں تک نہ پہنچ سکے۔ یہاں آہن گرے سے مراد ہے، آہنگ گر سے مراد ہے ظالم حکمران، لوہے کو پگھلانے والے۔ آہنگ گر کا مطلب ہوتا ہے لوہے کو پگھلانے والے، اور اس سے زنجیریں یا دوسری چیزیں بنانے کے لیے بھٹی میں تپایا جاتا ہے، پگھلایا جاتا ہے۔ قفلوں کے دہانے، کھلنے سے مراد جیل کے دروازے اور زنجیر کا دامن پھیلانے سے مراد ہے گرفتار کرنے اور قید میں ڈالنے سے۔ ظالم حکمران جب دیکھتے ہیں کہ سچ کی آواز دبائے نہیں دبے گی تو سختیاں کرتے ہیں اور اپنے خلاف آواز اٹھانے والوں کو جیل میں بھیج کر سزائیں دیتے ہیں۔ تو اب اگلے دیکھیے بند ہے، اگلا جو مصرع ہے اس میں ہے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے۔ تو اس والے بند میں جو اس والے مصرع جو ہیں 4، اس میں کہہ رہے ہیں فیض احمد فیض
کہ اس سے پہلے کہ ظالم اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، تمہارے جسم و زبان کو ختم کر دیا جائے۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، کیونکہ سچ اسی طرح زندہ رہتا ہے، اور جب تک سچ کا اظہار کرنے والے اپنی آواز بلند کرتے رہیں اور کسی بھی طاقت سے ڈراتے نہیں، اپنی بات کہہ کر ہی رہتے ہیں۔ یعنی سچ بات کہنے والے کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتے اور اپنی بات کہہ کر ہی رہتے ہیں۔ تو دیکھیے ہماری نظم ہو گئی ہے کمپلیٹ۔ تو یہاں پر دیکھیے شاعر فیض احمد فیض، تو یہ والا پیج بھی ہمارا ہو گیا مکمل۔ اب ہم جو ہے نیکسٹ صفحے پر، نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں۔ تو دیکھیے اس والے پیج پر ہماری مشق ہو گئی اسٹارٹ۔ یہ دیکھیے لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے ستواں۔ سیدھا عام طور پر یہ لفظ سوتواں سیدھا اور سیدھی ناک کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ستواں ناک، لیکن شاعر نے یہاں ستواں جسم لکھا ہے، یعنی سیدھا جسم۔ جب تک ہے نا ہمارے جسم میں بڑھاپا نہیں آ رہا ہے، ہڈیاں ہماری جو ہے سیدھی ہیں، ہے نا۔ آہنگر لوہار، تند تیز، آہن لوہا، دہانا دہن جبڑے۔ اب اس نظم سے متعلق دیکھیے غور کرنے کی بات ہے۔ اس نظم میں اظہار خیال کی آزادی پر زور دیا گیا۔ دنیا میں حق و باطل کی جنگ برابر جاری رہتی ہے، لیکن دنیا کی فلاح کے لیے حق یعنی سچ کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ سچ کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے اور آزادی اظہار کی ضرورت ہوتی ہے۔ سچ کو دبانے کے لیے سچ کے خلاف بہت سی طاقتیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، انہیں کچلنا ضروری ہے، اس کے لیے حق بات بولتے رہنا لازمی ہے۔ تو ہمارا دیکھیے غور کرنے کی بات بھی ہو گیا۔ اب یہاں پر ہمارے سوالوں کے جواب لکھیے اسٹارٹ ہو گیا ہے نا۔ پہلا سوال ہے وہ کون سے حالات ہیں جن کے خلاف انسان کا بولنا ضروری ہے؟ تو یہ والے پیج پر ایک ہی سوال ہے، نیکسٹ پیج پر ہم دیکھیں گے۔ اب دیکھیے اس والے پیج پر دیکھیے دوسرا اور تیسرا یعنی 3 سوالات ہیں ہمارے، تو اس کے جوابات بھی دیکھ لیجیے آپ۔ تو پہلے سوال کا جواب میں بتا رہا ہوں، پہلے سوال میں نے پڑھ دیا ہے۔ تو دیکھیے پہلے سوال کا جواب، پہلا سوال ہے نہیں وہ کون سے حالات ہیں جن کے خلاف انسان کا بولنا ضروری، تو جواب دیکھیے دنیا میں حق کی آواز بلند کرنے اور دنیا کی بہتری و بھلائی کے لیے انسان کو اپنی زبان کھولنی چاہیے تاکہ دنیا جھوٹ اور سچ میں فرق کر سکے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں، کمزوروں کو دباتے ہیں۔ بہت سے حکمراں اپنا رعب اور دبدبہ قائم کرنے کے لیے ظلم ڈھاتے ہیں۔ ایسے وقت میں کمزوروں کی مدد کرنے اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے، بے خوف ہو کر بولنا چاہیے۔ اب سوال نمبر 2 ہے بولنا فوری طور پر کیوں ضروری ہے اور اسے کیوں نہیں ٹالا جا سکتا؟ دیکھیے جواب ہے جب وقت گزر جاتا ہے تو بات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ آج کا کام کل پر ٹالنے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس لیے جس وقت جو بات کہنی ہو کہہ دیں، اسے ٹالے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ دیکھیے کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ بولنے سے ظالم کا ظلم بڑھتا چلا جائے اور سچ کا خون ہو جائے۔ سوال نمبر 3 ہے تمام مخالفتوں کے باوجود ایک چیز بولنے والے کے حق میں ابھی باقی، وہ کیا ہے؟ تو جواب دیکھیے سچ بولنے والے کے جسم و زبان کا زندگی میں سچ کے اظہار کے لیے پابندی کا نہ ہونا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اسے مخالفتوں کے باوجود دبایا نہیں جا سکتا۔ سچ ہر حالت میں ظاہر ہو کر رہتا ہے، یہی سچ کی طاقت ہے اور یہی حق بات کہنے والے کی قوت ہے۔ تو دیکھیے ہمارے تینوں سوالوں کے جوابات ہو گئے کمپلیٹ۔ عملی کام ہے نا، تو اس میں لکھا ہے دیکھیے اس نظم کو بلند آواز سے پڑھیے اور زبانی یاد کیجیے اور نظم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ تو میں نظم کا خلاصہ آپ لوگوں کو سمجھا دیتی ہوں، دیکھ لیجیے، آپ اس کو سن کر لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہت ہی آسان سی نظم ہے کہ اس نظم میں فیض احمد فیض نے کہا ہے کہ انسان کو اپنی بات کے اظہار کے لیے کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، سچ بات کہنے کے لیے ڈرنا کیا۔ اس دنیا میں بعض ظالم حکمرانوں اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو چھپانے کے لیے اظہار خیال پر پابندی لگا دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ان ظالم حکمرانوں کی پرواہ نہیں کرتے اور اپنی بات کہہ کر رہتے ہیں۔ دنیا میں حق و باطل کی جنگ جاری رہتی ہے، لیکن دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے خاموش رہنے کی بجائے اپنی زبان کھولنی چاہیے اور سچ کا اظہار ہونا چاہیے۔ سچ کے لیے انسان کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، سچ کو زندہ رکھنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔
سچ کو دبانے کے لیے بہت سی طاقتیں اپنا کام کرتی رہتی ہیں، ان طاقتوں کو کچلنا چاہیے تاکہ ہمیشہ سچ کا بول بالا ہو۔ تو یہ تو خلاصہ ہو گیا نظم کا۔ اب نظم کا جو مرکزی خیال ہے، یعنی جس خیال کے بیچ میں یہ نظم جو گھوم رہی ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ فیض احمد فیض عام آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی جان میں جان باقی ہے اپنی بات کو بے خوف کہنا چاہیے، کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے موت آ جائے یا ظالم حکمران عوام کی آواز کو دبانے کے لیے ظلم و ستم کریں۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہو کہہ دو تاکہ تمہارے سچ سے سوئی ہوئی دنیا جاگ جائے، یعنی بیدار ہو جائے اور لوگ جان لیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یعنی سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ یہیں پر ہماری ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی، پسند آ رہی سے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند آپ کے دوست وغیرہ ان کی ہیلپ ہو سکے، ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجیے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی نظم میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔